تم مجھ سے اس لیے آگے نہیں نکل سکتے ہو کیونکہ میں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ 27 مرتبہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی جماعت کا سوال۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر مسواک کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یوں فرمایا تھا، بخاری شریف اٹھائیے اور کتاب الوضو پڑھیے۔ کتاب الوضو کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک۔ یہ ہے مسواک کی اصلی حیثیت جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اگر میری امت کی اوپر، میرے مسلمان لوگوں کے اوپر، میری امت کی اوپر، میرے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کی اوپر اگر ہر نماز سے پہلے یا ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا مشکل نہ ہوگا، دشوار نہ ہوگا، پریشانی کا سبب نہ ہوگا تو لامرتهم بالسواک، میں اپنی امت کو حکم دے دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں یا ہر وضو سے پہلے مسواک کریں۔ اتنی اہم چیز لیکن نبی کہہ رہے ہیں میں اس لیے مسواک کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہوں، یعنی فرض نہیں کر رہا ہوں اپنی امت پر۔ اگر میں نے فرض کر دیا تو میری امت کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ ہر نماز سے پہلے مسواک کہاں ڈھونڈیں گے؟ اور آج دیکھ لیجئے، آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، آپ مسواک پیڑ کے توڑیں گے اور کر لیں گے، جنگل میں جائیں گے پیلو کی مسواک لے لیں گے، کر لیں گے۔ لیکن ہم جیسے لوگوں سے پوچھو جو اب اٹاوا چھوڑ کر لکھنؤ میں رہ رہے ہیں، بیچوں بیچ لکھنؤ کے شہر میں ہمارا مکان، ہمارا فلیٹ ہے، وہاں ہم رہ رہے ہیں، دور تک پیڑوں کا اور درختوں کا پتہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو اگر مسواک بھی لینے جانا پڑتا ہے تو امین آباد یا حسین گنج، حضرت گنج تک جانا پڑتا ہے، اور جب کبھی سفر کیا تو 2-4 مسواک لا کر فریج میں رکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے کہ شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے مسواک توڑنا اور مسواک کرنا ہر نماز سے پہلے کتنا مشکل ہوتا، اگر فرض کر دیا جاتا تو کتنی دشواری ہوتی۔ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، میری امت پر اگر مشکل نہ ہوتا، دشوار نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے اوپر فرض کر دیتا مسواک کرنا ہر وضو سے پہلے، ہر نماز سے پہلے۔ نبی کا اپنی امت پر مسواک کو فرض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مومنوں کے ساتھ وہ بڑا مہربان ہے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں کے ساتھ وہ بڑا مہربان ہے، مومنوں کے ساتھ اس کا بڑا خاص معاملہ ہے، رحم ہے۔ دیکھیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، سب پر ہے، اور نماز ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جہاں نماز کو اتنا مشکل بنا رہے ہیں کہ کسی بھی کنڈیشن میں معافی نہیں دے رہے ہیں، وہیں آپ مریضوں کے ساتھ، بھئی نماز آپ کیوں چھوڑو گے؟ جب سب کھانا نہیں چھوڑتے ہو، پانی نہیں چھوڑتے ہو، لیٹرین کی ضرورت ہو تو ہر مصیبت کے باوجود لیٹرین کرتے ہو، لیکن یہ الگ بات ہے کہ پیروں میں طاقت نہیں ہے تو آپ اپنے بستر پر کرسی والی لیٹرین استعمال کر لیتے ہو پردہ لگا کر۔ تو جس طریقے سے اپنی بیماری میں آپ نے کھانے اور پینے میں سہولتیں ڈھونڈی ہیں تو اللہ کے رسول نے نماز میں بھی سہولت پیدا کر دی ہے۔ کیا نماز جیسے کھانا تم کھاتے ہو، پانی نہیں چھوڑ سکتے ہو، جس طریقے سے تم قضاء حاجت نہیں چھوڑ سکتے ہو، اسی طریقے سے نماز بھی نہیں، کیونکہ جس دن اللہ کا کھا رہے ہو اس دن اللہ کی عبادت بھی کرو۔ لیکن نماز میں تم اگر گوشت نہیں کھا سکتے ہو، تمہارا لیور کمزور ہے، ہضم نہیں کر سکتا ہے تو کھچڑی کھا لیتے ہو۔ اسی طریقے سے اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، لیکن پڑھ لو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو، لیکن پڑھ لو۔ اگر تم کھچڑی بھی نہیں کھا سکتے
ہو تو ناک کے اندر نلی ڈال کر آپ کو لکوڈ چیزیں دی جاتی ہیں، جوس وغیرہ پائپ کے ذریعے آپ کے پیٹ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر یہ کنڈیشن تمہاری آ جاتی ہے لیکن پھر بھی کھانے پینے کی چیزیں تمہیں مل رہی ہیں تو عبادت بھی کرو، چاہے اشارے سے کرو، چاہے ہونٹ ہلا کے کرو، عبادت کرنا ہے۔ جب یہ چیز بیماری کے باوجود تم کھا پی رہے ہو تو پھر بیماری کے باوجود بھی نماز پڑھو، چاہے لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، ہونٹ ہلا کے پڑھو۔ اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھو، اور پانی ہے لیکن پانی کے استعمال کرنے سے آپ کا جسم میں سردی لگ سکتی ہے، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تب بھی آپ تیمم کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ بھائیو، جہاں نبی نے اتنی سختی کی کہ نماز فرض کی، لیکن نرمی بھی اتنی کر دی کہ نماز میں اتنی رخصت بھی دے دی کہ آپ وضو بنانے میں خطرہ ہے بیماری کے اور بڑھنے کا تو تیمم کر لو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھ لو، مسجد جانے کی طاقت نہیں ہے تو گھر پہ پڑھ لو، گھر میں نہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو تو جس بیڈ پہ لیٹے ہوئے اسی بیڈ پہ لیٹے لیٹے پڑھ لو۔ میرے بھائیو، اس سے زیادہ سہولت اور کیا ہوگی؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ اس کا معاملہ بڑا رحم والا ہے۔ کتنا رحم ہے۔ روزہ فرض ہے اور روزہ ایسا فرض ہے، سنیے، شاید سنایا تو ہو آپ کے علاقے کے علماء نے لیکن ذہنوں میں نہ بیٹھا ہو تو سنیے، روزہ فرض ہے۔ کون سا؟ رمضان والا فرض ہے، اور ایسا فرض ہے کہ ایک روزہ بھی آپ جان بوجھ کر چھوڑ نہیں سکتے۔ کتنا سخت حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرما دیا اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر اگر ایک روزہ چھوڑ دیا، میری بات کو غور سے سننا، عمدن قصدن جان بوجھ کر، یعنی بیماری نہیں تھی، بخار نہیں تھا، فیور نہیں تھا، سر میں درد نہیں تھا، بیماری کچھ نہیں تھی اور تھک گئے، 15-16 رکھ کر ایک چھوڑ دیتے، بعد میں پورا کر لیں گے۔ اگر ایک چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ایک چھوٹے ہوئے روزے کے ثواب کو پانے کے لیے اگر تم رمضان کے روزے ختم ہو جانے کے بعد پورا کرنا چاہو، اس چھوٹے ہوئے روزے کے ثواب کو پہنچنا چاہو تو اس ایک روزے کے عوض پوری زندگی بھر روزے رکھ لو۔ 90 سال تک بھی حدیث آئی، 90 سال تک روزہ رکھ لو، یعنی پوری زندگی تم روزہ رکھ لو، تب بھی تم اس چھوٹے ہوئے روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتے ہو، اس چھوٹے ہوئے روزے کے مقام کو نہیں پا سکتے ہو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست فرض ہے روزہ، جان بوجھ کر چھوڑو گے تو گناہ کیا ہے؟ اب اس کی ترازو تو نہیں ہے میرے پاس کہ میں بتاؤں کتنے کلو گناہ پڑے گا، لیکن اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری زندگی اگر روزہ رکھتے رہو تب بھی اس چھوٹے ہوئے روزے کے ثواب کو کہ برابر ثواب آپ نہیں پا سکتے ہو۔ آپ نے امام ابن سیرین کا خواب دیکھا ہے، سنا ہے؟ تاریخ خطیب بغدادی کے اندر نقل کیا گیا ہے ان کے گھر کچھ مہمان آ گئے، ان کے گھر کچھ مہمان آ گئے تو وہ اپنے مہمانوں کو کھانا کھلانے کے چکر میں لیٹ ہو گئے اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے۔ وہ اپنے محلے کی مسجد میں گئے تو پتہ چلا جماعت ہو گئی۔ انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے سوچا چلو فلاں مسجد میں بھی جماعت ہوتی ہے، وہاں گئے۔ دوسری مسجد میں گئے، پتہ چلا ادھر بھی جماعت ہو گئی۔ تیسری مسجد میں گئے، پتہ چلا ادھر بھی جماعت ہو گئی۔ انہوں نے اپنے شہر کی بہت سی مسجدیں ڈھونڈ ڈالی لیکن ان کو جماعت نہیں ملی۔ آخرکار پھر لوٹ کر آئے اور کہنے لگے میں نے ساری مسجدیں اس لیے دیکھی کہ جماعت کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے اکیلے نماز پڑھنے سے، تو میں نے سوچا کہ جماعت کے ثواب کو مل جائے مجھے، لیکن اب جماعت ہر جگہ ہو گئی۔ جبکہ مہمان آئے تھے ان کے یہاں، امام ابن سیرین نے اس چھوٹی ہوئی نماز کو قضا کو انہوں نے سوچا چلو جماعت کے برابر ثواب پانے کے لیے کام کرتے ہیں، ہم عشاء کی نماز 27 بار پڑھتے ہیں۔ جب 27 گنا زیادہ ثواب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تو ہم 27 بار عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے برابر ثواب مل جائے گا۔ یعنی نماز تو ایک ہی ہوگی عشاء کی لیکن ثواب ہمیں جماعت کا مل جائے گا۔ تو انہوں نے عشاء کی نماز
اکیلے پڑھی تو 27 بار پڑھی اور خوش ہو گئے کہ چلو آپ ہمیں جماعت کا ثواب مل گیا ہوگا. رات میں جب سوتے ہیں تو خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں گھوڑا دوڑا رہا ہوں اور مجھ سے بھی آگے میرے دوست کا گھوڑا دوڑ رہا ہے, جبکہ میرے دوست کا گھوڑا میرے گھوڑے سے اچھا نہیں ہے, لیکن وہ گھوڑے میں آگے نکلا ہوا ہے. میں اپنے گھوڑے کو بار بار ایڑ لگاتا ہوں کہ اس سے آگے نکلے, لیکن میرا گھوڑا اس سے آگے نہیں نکل رہا ہے. اس نوجوان نے پیچھے مڑ کے کہا, میرے دوست کیوں اپنے گھوڑے کو بار بار مار رہے ہو؟ کہا, میں تمہارے برابر آنا چاہتا ہوں, تم سے آگے نکلنا چاہتا ہوں, میرا گھوڑا تمہارے گھوڑے سے اچھا ہے, صحت مند ہے, تندرست ہے, اس لیے میں تم سے آگے نکلنا چاہتا ہوں. اس دوست نے کہا, امام ابن سیرین سے, میرے محترم دوست تم مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے, تمہارا گھوڑا مجھ سے پیچھے ہی رہے گا, مقابلہ مت کرو, تم مجھ سے آگے نہیں جا سکتے ہو, اگرچہ تمہارا گھوڑا بہت زیادہ طاقتوری کیوں نہ ہو. امام ابن سیرین کہتے ہیں, میں نے پوچھا کہ آخر میں تم سے آگے کیوں نہیں نکل سکتا؟ اس نوجوان دوست نے جواب دیا, اے میرے پیارے دوست امام ابن سیرین, تم مجھ سے اس لیے آگے نہیں نکل سکتے ہو کیونکہ میں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی. 27 مرتبہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی جماعت کا ثواب نہیں پہنچ, اس مقام کو نہیں پہنچ سکے. 27 بار پڑھنے کے باوجود بھی ایک چھوٹ گیا روزہ, اس روزے کے ثواب کو پانے کے لیے پوری زندگی روزہ رکھو, اس کے ثواب کو آپ نہیں پہنچ پاؤ گے. اتنا زبردست سخت حکم ہے روزہ رکھنے کا, فرض ہے. اب تو آپ لوگوں نے لمٹ کراس کر دی ہے بھائی, اب برداشت سے باہر ہے. جس کو نکلنا ہو میری فل اجازت ہے کہ ابھی نکل جاؤ, ابھی چلے جاؤ, لیکن بار بار میرے سامنے سے اٹھتے ہیں تو تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے میرے بھائی. اصل میں ہم بہار بنگال ہی نہیں تقریر کرتے نا, بمبئی وغیرہ ہریانہ ہر جگہ ہم کہیں نہیں دیکھتے ہیں ایسا نظم, اس لیے وہ عادت بنی ہوئی ہے. اگر ہم نے 25 سال پورے آپ کے درمیان گزارے ہوتے تو ہماری یہ عادت ہو جاتی, برداشت کر لیتے, لیکن نہیں بن پاتی ہماری عادت. ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ ہم بول کیا رہے تھے اور اب کیا آگے کیا بولنا ہے, ایک دم ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں وہ ساری باتیں. اسی لیے دیکھو بہت سے مولویوں کی عادت ہے, بولتے ہیں تو بیچ میں پبلک نعرہ لگاتی ہے, نعرہ تکبیر, دیکھا اس کو اسی میں مزہ آتا ہے اور وہ سستا بھی لیتا ہے. یہ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں, اتنی دیر میں مولانا صاحب سستا بھی لیے, پھر آگے بولنا شروع کر دیے, اور ابھی ہماری تقریر میں کوئی نعرہ لگا دے ہم بھول جائیں گے کہ ہم بول کیا رہے تھے. تو اپنی اپنی عادت ہوتی ہے. میری عادت یہ کہ سکون کے ساتھ سنیے. صحابہ کرام جب اللہ کے رسول کا خطبہ سنتے تھے تو اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑایا کرتے تھے. ہاتھ کے پنکھے جس کو ہم ہینڈ فین کہتے ہیں نا, گرمیوں میں جو جھلتے ہیں مسجدوں وغیرہ میں رکھے رہتے ہیں, صحابہ کرام کھجور کے پتوں کے بنے ہوئے پنکھے جب نبی کا خطبہ ہوا کرتا تھا تو پنکھے پڑے رہتے تھے. صحابہ کی پیشانیوں سے ٹپکنے والا پسینہ ان کھجور کے بنے ہوئے پتوں سے پنکھوں پر گرتا اور ٹپکتا تھا, لیکن اس کے باوجود صحابہ ان پنکھوں کو اٹھا کر اپنے اوپر جھلتے نہیں تھے کہ نبی کی بات سننے میں کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے اور کوئی قیمتی بات ہمارے دماغ سے نکل نہ جائے. اتنا ادب و احترام ہوتا تھا واعظ و نصیحت سننے کا. ہمارے یہاں تو جب پیشاب لگا اٹھ کے بھاگ گئے. اچھا یہ بتائیے ابھی ہمیں لگنے لگے تو ہم کیا کریں گے؟ بولیے, کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ تو ابھی ہم آپ سے کہیں بھائی بیٹھیے, آ رہا ہوں ابھی استنجا کر کے, کیسا لگے گا؟ آپ کے منہ سے یہی نکلے گا, ارے یار جب آنا ہی تو پہلے کر کے آتے. اور پوچھئے جب سے ہم آئے ہیں 1 منٹ کے لیے بھی اپنے مسجد میں بغل میں جو حجرہ بنا ہے کٹیار سے چلے ہیں یہاں تک, اور یہاں آنے کے بعد ابھی تک ہم نے استنجا بھی کیا. پوچھئے نہیں کی. اب ہم کہتے ہیں ابھی ہمیں تو لگ رہا ہم کر کے آ رہے ہیں, بیٹھی, کیسا لگے گا آپ کو؟ تو تھوڑا برداشت کرنا بھی سیکھیے آپ. نماز کی حالت میں آپ کو تیز استنجا لگنے لگا, کیا کرو گے آپ؟ نماز چھوڑ کے بھاگو گے؟ نہیں بھاگ سکتے ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسانی فطرت ہے. اب آپ کی ہوا اگر خارج ہو جائے تو مجبوری ہے, اب تو آپ کو نماز ہی چھوڑنا پڑے گی, چھوڑنا پڑے گا. لوگ اپنے آپ سب درست کر لیں گے. اب آپ دوبارہ جائیے نماز, وضو بنائیے, اور وضو بنانے کے بعد اگر جماعت مل جائے تو شریک ہو جائیے. وہ آپ کی پہلی رکعت مانی جائے گی. اس کے بعد
جتنی چھوٹ جائے وہ آپ بعد میں پوری کریں گے. وہ 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں جو آپ پڑھ چکے تھے اور بیچ میں آپ کی ہوا خارج ہو گئی, اس کا ثواب اللہ دے گا آپ کو. لیکن اب آپ وضو بنا کے آئیں گے تو اثر نو دوبارہ سے آپ